پیارے بچوں السلام علیکم. آج جو کہانی ہم سنیں گے وہ ہے ایک نیلی چڑیا کی کہانی. بہت خوبصورت کہانی ہے, بالکل اس خوبصورت چڑیا کی طرح. چلے آئیں تو کہانی شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل بہت خوبصورت تھا. اس جنگل میں ہر طرح کے پرندے رہا کرتے تھے. بہت سے لوگ اس جنگل میں ان جانوروں کو اور پرندوں کو دیکھنے آیا کرتے تھے. انہیں پرندوں میں ایک نیلی چڑیا بھی تھی جس کا نام نیلی تھا, اور وہ بہت مغرور چڑیا تھی. ایک دفعہ نیلی ایک درخت پر بیٹھی تھی. اتنے میں مٹھو آیا. مٹھو نے نیلی سے پوچھا, نیلی بہن کل آپ کہاں تھی؟ میں آپ کو کل بہت ڈھونڈ رہا تھا. نیلی نے کہا, نظر نہیں آ رہا, میں اپنے پروں کی صفائی کر رہی ہوں, چلو جاؤ یہاں سے. مٹھو نے کہا, نیلی اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا, میں نے تو صرف آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں ہیں. نیلی وہاں سے چلی گئی. ایک دفعہ سارے کے سارے پرندے ککو کی سالگرہ کی تیاریاں کر رہے تھے. انہوں نے اپنے سارے جنگل کو بہت خوبصورت سجا رکھا تھا. ہم اپنے بھائی کی برتھ ڈے بہت اچھے طریقے سے منائیں گے. ہم بہت پیاری تیاریاں کریں گے. ہاں بھائی, میں نے بھی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں, بہت کام ہے. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں کس نے بلایا ہے؟ چلی جاؤ یہاں سے, تم تو بہت مغرور ہو. نہیں بھائی, یہ بھی تو ہمارے پرندوں کی دوستی ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں, مغرور ہے تو کیا, ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے, اس کو معاف کر دیں. اس کے بعد سارے پرندے تیاریوں میں مصروف ہو گئے, اور کسی نے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ کی. کوئی پھول لے کر آ رہا تھا, کوئی بہت خوبصورت سجاوٹ کے لیے پھل اکٹھے کر رہا تھا. سب پرندے مصروف تھے, لیکن نیلی چڑیا ایک ہی ٹہنی پر خاموشی سے بیٹھی تھی اور کوئی کام نہیں کر رہی تھی, اور سب اس کو دیکھ رہے تھے. اس مہارانی کو دیکھو, اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں, کوئی کام نہیں کرتی. ہاں بھائی, میں تو پہلے ہی اس حق میں نہیں تھا, اس کو تو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ سب کی ہی غلطی ہے. تم سب میری خوبصورتی سے جلتے ہو, کیونکہ میں تم سب سے بہت زیادہ پیاری ہوں, اسی لیے تم لوگ مجھے اپنے پاس نہیں دیکھ سکتے. میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی, اور میں الگ ہی رہنا چاہتی ہوں. میں نہیں آتی تم لوگوں کی کسی بھی پارٹی میں, اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. میں چلی جاتی ہوں. اور پھر نیلی وہاں سے فوراً اٹھ کر دوسری شاخ پر جا بیٹھی. لیکن کسی نے اس بات پہ کوئی بھی دھیان نہ دیا, اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے. انہوں نے سالگرہ کو بہت اچھی طرح سے منایا. ایک دن ایک فیملی اس جنگل میں پرندوں کو دیکھنے کے لیے آئی. ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا, جو پرندوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا, اور اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ بابا, اس جنگل میں تو بہت خوبصورت پرندے ہیں. ہاں بیٹا, اس جنگل میں بہت خوبصورت پرندے ہیں جو باقی جنگلوں سے بہت مختلف ہیں. اس کے بابا نے کہا. اب وہ بچہ ان پرندوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, اور دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی چڑیا پر نظر پڑی جو کہ ایک شاخ پر بیٹھی تھی. وہ دیکھیں بابا, وہ نیلی چڑیا کتنی خوبصورت ہے, اس بچے نے کہا. اس کے بابا نے کہا, ہاں بیٹا, واقعی وہ چڑیا بہت خوبصورت ہے. اس بچے نے کہا, بابا کچھ بھی کیجیے, مجھے وہ چڑیا آج لازمی چاہیے, ہم اسے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اس کے بابا نے کہا, بیٹا پرندے آزاد اچھے لگتے ہیں, آپ رہنے دیں اس چڑیا کو. لیکن وہ بچہ ضد تھا کہ مجھے یہ چڑیا آج ضرور چاہیے. پھر اس کے بابا نے کہا, اچھا میں کچھ دانے زمین پر ڈال دیتا ہوں, جیسے ہی یہ چڑیا زمین پر آئے گی دانے کھائے گی, اور ہم اس کو اسی وقت پکڑ لیں گے. موقع دیکھتے ہی ہم اسے اپنے ساتھ باسکٹ میں بند کر لے جائیں. کیا تھا, اس کے بابا نے دانے زمین پر بکھیر دیے, اور نیلی چڑیا نے جیسے ہی دانے دیکھے وہ فوراً دانوں کی طرف آ گئی, اور انہوں نے جلدی سے موقع پا کے چڑیا کو پکڑ لیا. چڑیا چیخی چلائی, لیکن کچھ نہ ہو پایا. انہوں نے اس کو ٹوکری میں بند کر دیا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. باقی سب پرندے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. بچہ چڑیا کو پا کر بہت خوش تھا اور وہاں سے جانے کی تیاری میں تھے. جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے, مٹھو اور ککو ان کے ساتھ ساتھ جانے لگے, کیونکہ وہ نیلی چڑیا کو دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ یہ نیلی کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. جب وہ فیملی ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھی تو اتنے میں مٹھو اور ککو نیلی کے قریب آ گئے, اور انہوں نے نیلی سے پوچھا, پیاری نیلی بہن, آپ تو اتنی چالاک تھیں اور اتنی ہوشیار تھیں, آپ اس مصیبت میں کیسے پھنسی؟
آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے لیے دانہ ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کو پکڑ سکیں؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ تم تو ایک مغرور چڑیا تھی، ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اب تمہیں ہم یاد آ گئے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، معاف کر دو، مجھے باہر نکالو۔ دیکھو نیلی، میری بات غور سے سنو، جیسے ہی یہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے تم نے اس ٹوکری کے اندر بے ہوشی کا ناٹک کرنا ہے، ان کو لگے کہ تم مر چکی ہو، اس طرح سے گر جانا۔ جیسے ہی وہ ٹوکری کھول کے تمہیں دیکھنے لگیں گے تم پھر سے اڑ جانا، وہی ایک موقع ہوگا اپنے آپ کو بچانے کا۔ اب تم اپنا خیال رکھو اور جس طرح کہا ہے ویسے ہی کرو۔ جیسے ہی وہ فیملی اٹھی اور انہوں نے ٹوکری اٹھائی تو دیکھا کہ نیلی تو اندر گری ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ٹوکری میں دم گھٹنے سے نیلی گر گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ٹوکری کھولی نیلی کو دیکھنے کے لیے، نیلی نے موقع پاتے ہی اڑ جانا مناسب سمجھا اور نیلی فوراً اڑ گئی اور وہ لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ شاخ پر نیلی، ککو اور مٹھو بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ اب نیلی کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میرے دوست ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمیں سب کا دوست بن کر رہنا چاہیے، اور غرور کی سزا بہت بری ہوتی ہے۔ تو کل نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔